الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله یہ کتاب میں سے گزشتہ مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن۔ شیطان کس طرح سے انسان کو دین سے ہٹاتا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں یا تو وہ افراد کی طرف انسان کو کر دیتا ہے یا تفرید کی طرف کر دیتا ہے۔ بیچ میں جو سیدھا راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا، اس سے اس طرف کو تو ہٹا دیتا ہے یا اس طرف کو ہٹا دیتا ہے، یعنی اس میں غلو کرا دیتا ہے یا اس میں کمی اور کوتاہی کا شکار کر دیتا ہے۔ تو پورا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم پر آدمی نہ رہے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اب حکم ہے وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو، تو انسان کو وہ ناشکرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری ناشکری مت کرو فرمایا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ انسان کو ناشکری والے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ شکر گزاری اور ناشکری دونوں کو سمجھنا ضروری ہوا کہ نہیں؟ کس کو شکر کرنا کہیں گے، کس کو ناشکری کہیں گے، اس کو سمجھنا ضروری ہوا کہ ناشکری انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے، شیطان اس پر ڈال دیتا ہے۔ شکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے مَن لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا، لوگوں کی طرف سے کوئی احسان ہمارے اوپر ہو، کوئی راحت ہمیں ملے ان سے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس نے ہم کو ہدیہ دیا تو ہم بھی اس کو ہدیہ دیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو ہدیے میں دے تو کم سے کم زبان سے ان کو دعا دے دے۔ جزاک اللہ خیرا، یہ الفاظ ہے دعا دینے کے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرماوے، تم نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم کو جو راحت پہنچائی، ہم کو جو ہدیہ دیا، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق تم کو عطا فرماوے، بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ بعض لوگ صرف جزاک اللہ 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ ارے بھئی 1 مرتبہ ہی کہو، لیکن پورا کہو۔ پورا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ دیکھو اس میں بھی شیطان نے ٹانگ اڑا دی کہ خیرا کا لفظ جو ہے نکلوا دیا، اور جو ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کمی کر دینا، تفرید۔ غلو نہیں کمی کر دی، غلو میں زیادتی ہوتی ہے۔ بعض لوگ وضو میں بہت زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ ہے افراط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بار دھویا ہے، اتنی اس سے زیادہ ہم دھوئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟
یہ صحیح سیدھے سنت والے راستے سے ہٹنا ہو گیا۔ تو ہر حکم میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اصل حکم پر ہوں یا ادھر ادھر ہو گیا ہوں۔ شیطان ہم کو ادھر ادھر کرے گا، ہمیں اس سے چوکنا رہنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ چونکہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، اس لیے میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، آپ کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹاؤں گا، اور میں ان کے سامنے سے ان پر حملہ کروں گا، اور پیچھے سے حملہ کروں گا، اور دائیں طرف سے حملہ کروں گا، اور بائیں طرف سے حملہ کروں گا، یعنی چاروں طرف سے آدم کی اولاد کو میں بہکانے کی کوشش کروں گا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ میری پوری کوشش کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، ناشکرا بنا کے چھوڑ دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناشکری کے راستے سے شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ہم کو ناشکرا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں شکر کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کر کے اس کے مطابق شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کا شکر ادا کرنے کا میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے کس طرح ادا ہوتا ہے؟ بولو۔ ہاں، الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ صرف الحمدللہ کہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر جو دعائیں ہیں جس میں نعمتیں بیان کی ہے، کھانے پینے کی، پہننے کی وغیرہ، تو ان دعاؤں کے شروع میں الحمدللہ ہے۔ معلوم ہے کہ الحمدللہ کہنا بھی شکر کا کلمہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تسبیح فاطمی میں ہم بار بار 33 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس وقت دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بول رہا ہوں۔ اسی طرح دل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے تو ہے لیکن دل سے کیا ہے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ دل میں ایسا سمجھنا، ایسا خیال رکھنا، یہ دل کا شکر ہے۔ اگر دل اس سے غافل ہے اور اپنے کو اس کا مستحق سمجھتا ہے اس نعمت کا، تو یہ ناشکرا ہوا۔ کوئی نعمت ملی لیکن اس پر زبان سے الحمدللہ نہیں نکلا، تو یہ ناشکری والا راستہ ہے۔ اور عملی شکر کیا ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرے، یہ عملی شکر ہے۔ مثال کے طور پر آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم کوئی گناہ کا کام نہ کریں، بلکہ جہاں اس نعمت کو استعمال کرنے کی اجازت ہے وہاں استعمال کریں، راستہ دیکھنے میں، کتابیں دیکھنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں۔ تو یہ نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، اور جہاں منع کیا ہے وہاں سے اس کو بچانا، یہ کیا ہوا؟ عملی شکر ہوا۔ کان سے اگر غیبت سنیں گے، گانا سنیں گے، تو یہ کان کی نعمت کا ناشکری ہو گئی۔ کان سے اگر آپ تلاوت سنیں گے، بیان سنیں گے، تو یہ سبق سنیں گے، تو یہ کیا ہے؟ کان کی نعمت کی شکر گزاری ہوئی۔ اسی طرح زبان سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، ذکر کریں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے، تو یہ سب کیا ہوا؟ اس زبان کی نعمت سے آپ شکر ادا کر رہے ہیں، صحیح جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔
اور اگر اس سے کوئی گناہ کا کام کرنے لگ گئے، کسی کو تکلیف دے دی یا کسی کی غیبت کر دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، تو یہ کیا ہے؟ زبان کی سے ناشکری ہوئی، زبان کی نعمت کی ناشکری ہو گئی۔ تو عملی شکر بھی ضروری ہے، اور زبان سے بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور دل سے بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ میں نے سمجھا دیا۔ اس میں اگر ہم غفلت کریں گے تو ہم ناشکرے بنتے جائیں گے، ناشکرے بنتے چلے جائیں گے۔ ماں باپ کا احسان ہے ہمارے اوپر بہت بڑا۔ بچپن میں ہم کو کچھ ہوش نہیں تھا، پیدا ہونے کے وقت میں ماں باپ نے سنبھالا، ہماری سب ضرورتیں انہوں نے پوری کی۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کا کہنا ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جس سے وہ خوش ہو جاوے، یہ ماں باپ کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا ہوا۔ اور اگر ان کا کہنا نہیں مانتے تو یہ ناشکری ہوئی، اس نعمت کی ناشکری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ان کی جو طرف سے آپ کو نعمت ملی ہے، انہوں نے آپ کو بڑا کیا، ظاہری اعتبار سے انہوں نے سارے آپ کی ضرورتیں پوری کی، اس لیے ان کا احسان ماننا، ان کو یہ سمجھے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، اور میری محبت دل میں ہے، میری عظمت اس کے دل میں ہے۔ ایسا ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ ماں باپ کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے، اس کا ہم شکر کرنے والے کہلائیں گے۔ اور کوئی تعلق نہیں رکھتے، بعض لوگ تب بولنا بند کر دیتے، اولاد جو باپ سے بولنا بند کر دیتے، تو یہ سب ناشکری کی صورتیں ہے۔ ناشکری کی صورتوں کو سمجھو، قطع تعلق ہے، قطع رحمی ہے، جس کے اوپر بہت سخت وعید ہے، اس لیے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ناشکری کے راستے سے انسان کو جو ہے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ نکلا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے شکر سے غافل کر دے، اور جب بھی بندہ شکر سے غافل ہو تو شیطان کے جال میں وہ آ گیا۔ دیکھو غافل کرنا کیا ہے؟ شیطان یعنی شکر نہ کرے، خاموش رہے، زبان نہ ہلاوے، تو یہ کیا کہا جائے گا؟ اس شکر سے غافل ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شکر، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا آدمی بھول جاتا ہے، کیوں؟ پانی پیا، اتنی بڑی نعمت الحمدللہ کہنا، یہ غفلت کی وجہ سے ایسا یہ ناشکری ہو جاتی ہے۔ اہتمام کے ساتھ میں کوئی بھی چیز کھاوے پیوے تو اس کے بعد میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ جتنی دعائیں ہیں کھانے کی، جتنی یاد ہے سب پڑھ لو، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کے بارے میں بھی سنا، حضرت حاجی شکیل صاحب کے بارے میں بھی سنا کہ جتنی دعائیں کھانے پینے کی وہ سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو۔ یہ بزرگوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہماری غفلت کو ہم سمجھیں، ہم کتنے غافل ہیں، کھانا کھا کر اٹھ جاتے ہیں اور جو ہے زبان نہیں ہلاتے، اس نعمت کا کے اوپر سوچا بھی نہیں، نعمت کو استعمال کے وقت میں سوچا بھی نہیں کہ اس کے پیچھے کتنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ تو یہ آدمی دل سے ناشکرا ہوا پہلے، تب جا کر زبان اس کی نہیں ہلی۔ تو پہلے دل کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی نعمت دی، پانی کیسی نعمت ہے جس سے میرے پیاس بجھ گئی، میٹھا پانی۔ تو اس کو دل میں سمجھے گا اس نعمت کو کہ میں تو اس کا مستحق تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی مجھے دیا، شربت دیا۔ تو اس وقت دل سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر جب پیدا ہوگی تو زبان سے الحمدللہ آسانی سے نکلے گا، بھولے گا نہیں وہ۔ اس لیے ہم اپنا جائزہ لیتے رہے کہ ہم سے ادنا درجے کا شکر بھی ادا نہیں ہوتا ہے، زبان ہلانا ہے وہ بھی جو ہے بھول جاتے، باتوں باتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ حال صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔
اب کیا ہوگا، جب شکر سے آدمی غافل ہوگا تو شیطان اس کے اندر تکبر پیدا کرے گا، بڑائی پیدا کرے گا، اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھے گا، اور مال اس کے اندر حب مال پیدا ہو جائے گا، مال کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب غافل ہوگا تو پھر یہ بیماریاں دل کے اندر پیدا ہونے والی ہے۔ مال کی محبت پیدا ہوگی، جاہ کی محبت، اپنے کو بڑا لوگوں کی نظروں میں بڑا رکھے، بڑا بنا کر کے رکھے، یہ جذبہ دل میں پیدا ہوگا، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ غصہ اس کو آئے گا، کیوں انہوں نے مجھے سلام پہلے نہیں کیا، کیوں انہوں نے میری بات نہیں مانی، کیوں انہوں نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا، یہ سب غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے کو اگر چھوٹا سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا میں مستحق نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے دے رہے ہیں، ایسا دل میں تصور جمع ہوا ہوتا تو وہ جو ہے کیوں کسی پر غصہ کرتا؟ تو شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ ساری برائیاں اور بہت سی ایسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شکر ادا کرنے والا جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، میں تو اس کے لائق نہیں تھا، انہوں نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے، میں تو اس کے لائق نہیں تھا۔ تو اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، تواضع ہوگی، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبدیت اور فنائیت آئے گی۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو شکر کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، تو کیا ہوگا؟ شیطان کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ شیطان جب یہ کہتا ہے لا تجد اکثرهم شاکرین، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا سب سے بڑا حربہ ناشکرہ بنانا ہے، اور ہم اگر شکر گزار بنتے چلے جائیں گے تو شیطان کے حملے ہمارے اوپر نہیں ہو سکیں گے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی تمہیں کوئی خوشی حاصل ہو، کوئی بھی راحت ملے، کوئی بھی فائدہ ملے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی رٹ لگاؤ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایسے الفاظ اپنی ہماری زبان پر جاری رکھنے کی عادت ڈالو تو شیطان بھاگ جائے گا کہ یہاں تو ہماری چلے گی نہیں، یہ تو بڑا شکر گزار بندہ ہے، اس کو کیسے ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ اس آیت میں شیطان نے 4 طرف سے حملہ کرنے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن دو سمتیں چھوڑ دی۔ 2 سمتیں کون سی؟ ایک اوپر اور ایک نیچے۔ تو آدمی اوپر دیکھ کر تو چلے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس لیے نیچے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی سمت رہ گئی ہماری، اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو شیطان ہم کو پھنسا دے گا، اور سامنے دور تک دیکھو گے اس میں بھی کوئی نہ کوئی عورت سامنے آئے گی تو آپ بد نظری میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ آنکھ کی نعمت کے ناشکری کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور نیچے جو ہے ضرورت کے مطابق جو راستہ دیکھنا ہے اور نیچے مڑ کر چلو گے تو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت سے نکال رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نکال رہے ہیں کہ بھئی قرآن پاک میں جو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ تو نیچے رکھنے کا کیا مطلب؟ سامنے اتنی نیچے رکھے کہ آگے بہت دور تک جو ہے ضرورت جہاں نہیں ہے وہاں نہ دیکھے، جتنی جو ضرورت ہے اتنا دیکھے، تو بد نظری سے بچ جائے گا۔ دیکھو بہت سے کہتے ہیں بد نظری کی بیماری ہمارے اندر ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو نظر تو اپنے اختیار میں ہے، آنکھ کو آپ جیسا استعمال کرو گے ایسا ہوگا۔ آپ وہاں سے نظر ہٹا دو، اس کے اوپر نظر مت ڈالو جس کی طرف دیکھنے کا جی چاہتا ہے، کتنا ہی اندر سے نفس کا تقاضا ہو، دیکھنا ہی نہیں مجھے، اس سے بات کرنی ہی نہیں ہے، اس سے مجھے ملنا ہی نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، وہاں مجھے جانا ہی نہیں ہے،
بازار میں ہو جاتی ہے بدنظری، بغیر ضرورت کہ میں کیوں جاؤں بازار. اس طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے ریل میں، تو ریل بازو میں سے دوسری ریل گزرتی تو اس وقت اس ریل کی طرف نہیں دیکھتے تھے، تو ہو سکتا ہے عورتیں کچھ ایسی ہو اس میں ان کے اوپر میری نظر پڑ جاوے. اپنے اہلیہ کو لے کر دواخانے میں داخل ہوئے تو جو نرسیں وغیرہ آتی انجیکشن دینے کے لیے تو حضرت ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. عام طور پر آدمی جو ہے دیکھتا ہے اور دیکھنے کو آنکھ کی ناشکری نہیں سمجھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کی قدر ان کے دل میں تھی. کتنی نازک آنکھ، کیسی قیمتی آنکھ اللہ تعالیٰ نے مفت دی ہے، اب میں اس کو اس کے حکم کے خلاف میں استعمال کروں. اہتمام کرتے تھے اپنی نظر کی حفاظت کا. یہ اہتمام کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے، اس نعمت کی شکر گزاری ہے. اہتمام کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. آدمی غفلت کے ساتھ میں، لاپرواہی کے ساتھ میں جو آوے اس کو دیکھتا رہے تو کیا ہوگا؟ ناشکری ہو جائے گی اس آپ کی نعمت کی. تو اس کی وجہ دو سمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دی، دو سمتیں شیطان نے بیان نہیں کی، اوپر اور نیچے. تو اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان نے نیچے کی جہت کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ نیچے سے آنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے اندر کا تکبر اس سے نیچے سے آنے سے مانے بنتا ہے. منیا چاہتے اس کا آؤ ہمیں تھی آوے، اس لیے کہ نیچے سے آنے میں جھکنا پڑتا ہے، اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی جھکنے کو گوارا نہیں کرتا. اور اس نے اوپر کی جہت کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ شیطان کو اوپر سے آنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں دی ہے. اوپر سے آنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. نماز میں حکم ہے کہ مل مل کر صف بناؤ، تو بیچ میں جگہ مت رکھو، وہاں سے شیطان داخل ہوگا، تمہاری نماز خراب کرے گا. اوپر سے نہیں آ سکتا ہے، اوپر سے آنے کی اس کو اجازت ہی نہیں، اوپر سے نہیں آ سکتا ہے. تمہارے بیچ میں جگہ ہوگی وہاں سے آئے گا. یہ پوشیدہ چیز ہے، پوشیدہ حقیقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. شیطان کہاں سے آ سکتا ہے کہاں سے نہیں آ سکتا ہمیں کیا پتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ تمہارا جو دشمن ہے وہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اوپر سے فرشتوں کے آنے کا مقام ہے. اوپر سے کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس راہ کو شیطان کے لیے بند کر دیا ہے. اوپر سے آنے کا راستہ اس کے لیے بند رکھا ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رکاوٹ سے اوپر سے آوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نہ واٹے راستہ نہیں اوپر سے آوانو چیویتی آوے. دیکھو کیسی باتیں اسی آیت کے نیچے سے، اسی آیت کے اندر جو ہے سے نکالی ہے. شیطان آگے دوسرا عنوان ہے، شیطان اہل حق کو بہکاتا ہے. جو حق پر ہوتے ہیں، صحیح راستے پر ہوتے ہیں، ان کو شیطان بہکاتا ہے. اور جو صحیح راستے پر نہیں ہوتے پر محنت کروانے ہمارے سے ضرورت ہے. یہ تو سچ پہلے تھی ناحق راستہ پر، یہ تو جو ہے یار باٹے بارے کوئی محنت کروانے ضرورت سے نا. اس کے بارے میں ایک عالم کا قصہ سنو. ان عالم صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اہل سنت میں سے ہوتے ہیں اور وہ بہک جاتے ہیں اور شیعہ فرقے میں داخل ہو جاتے ہیں. کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی اور کسی گمراہ فرقے کے لوگوں میں داخل ہو جاتا ہے. مگر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان گمراہ فرقوں کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اہل سنت میں داخل ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عالم صاحب نے اس کا کیا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ شیطان انہی لوگوں کو بہکاتا ہے اور انہی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور شبہات ڈالتا ہے جو حق پر ہوتے ہیں، اور جو پہلے ہی سے بہکے ہوئے ہو ان کو شیطان ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. لہذا بہکاوا اگر ہوگا تو اہل سنت ہی کو ہوگا، نہ کہ اہل باطل کو. اس لیے کہ شیطان اہل حق کو بہکاتا ہے اور انہی میں سے کچھ لوگ بہک جاتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں.
اس لیے اگر ایسا ہو کہ بھئی یہ آدمی غیر مقلد بن گیا، یہ آدمی اپنا تھا اور غیر مقلد بن گیا، تو جو ہے یہ شیطان کی محنت تو یہی تو ہے، گمراہ فرقے میں داخل کر دو اس کو، بلکہ داعی بن گیا، بعض لوگ داعی بن جاتے ہیں۔ آگے ایک عنوان ہے، جھکنا سیکھو نہ کہ اکڑنا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے 1-2 منٹ سوچنے کے بعد کہا بھائی کبھی پہاڑ پر چڑھے ہو؟ کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھے ہو؟ تو اس نے سوچا اور اس کے بعد کہا ہاں چڑھا ہو۔ فرمایا جب پہاڑ پر چڑھے تھے تو کس طرح چڑھتے تھے؟ جھک کر چڑھے تھے یا اکڑ کے؟ ظاہر ہے کہ جھک کر ہی آدمی کو چڑھنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب چڑھنے کا موقع آیا تو جھک کے چڑھا تھا۔ آپ بھی سوچ کر دیکھ لیجئے کہ جب پہاڑ یا کسی بھی بلندی پر چڑھنے کا موقع آتا ہے تو انسان کیسا چڑھتا ہے؟ جھک جاتا ہے آگے کی طرف، اور اس طرح سے آدمی اوپر چڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت چڑھنے کے لیے تو جھک کر چڑھتا رہا، جب چڑھا تو جھک کر ہی چڑھتا رہا۔ فرمایا اچھا جب چڑھے تھے تو اترے بھی ہوں گے؟ اترے تو کس طرح اترے تھے، جھک کر یا اکڑ کر؟ اس نے کہا کہ اکڑ کے اترا تھا۔ گر نہ جاؤ اس کے لیے آدمی کو اکڑنا پڑتا ہے نا، اکڑ کے اترا تھا۔ اس لیے کہ اگر جھک کر اتریں گے تو لڑک کر نیچے آ جائیں گے۔ اوپر سے نیچے کی طرف آتے وقت جھکنا نہیں چاہیے بلکہ اکڑ کے آنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت اکڑ کے آیا تھا میں اوپر سے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اس کے اندر بڑی عبرت ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی پر لے جاتا ہے۔ جو جھکتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ بلندی پر پہنچتا ہے، اور جو اکڑتا ہے وہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ اکڑنا اوپر سے آدمی کو نیچے لاتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نہیں؟ اکڑنا آدمی کو نیچے گرا دیتا ہے۔ جو اکڑتا ہے اسے اوپر سے نیچے لاتا ہے۔ کبھی ایسی مثال، کیسی اچھی مثال دی، کیا بہترین نصیحت فرمائی۔ بزرگ لوگ ایسی نصیحت کرتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے کیا کہہ رہے ہیں اور اسی میں سے نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جھکنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے آدمی جھک کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر بھی آپ کسی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں، حصی طور پر بھی کسی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی جھکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ حصی بلندی ہے۔ جب آدمی اکڑتا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر روحانی اور باطنی طور پر جو بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے بھی جھکنا پڑتا ہے۔ جھکے گا تو چڑھے گا، اکڑے گا تو نیچے آ کر مرے گا۔ اللہ والوں کے پاس آدمی اپنے کو چھوٹا بنا کر کے جاوے تو یہ جھکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانی مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اپنے کو دکھانے کے لیے، بڑا دکھانے کے لیے بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور ایسی جاکٹ چڑھا کر کے جاتا ہے۔ ارے بھائی یہاں تو اپنے کو دکھانے کے لیے آیا ہے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اپنی مالداری دکھانے کے لیے آیا ہے، یا تو جھکنے کا موقع ہے۔ اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو کچھ ملے گا، اور اگر اپنے آپ کو جو ہے اکڑ کے رکھو گے تو گرو گے۔ یہ حصی مثال دے کر معنوی حقیقت سمجھائی کہ آخرت کے درجات طے کرنے ہیں تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو،
جھکاؤ پیدا کرو۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ شیطان کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ عبادت، ریاضت، مجاہدہ، نیکی اور دینی خدمات، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس طرح کے خیالات میں مبتلا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں دیندار ہوں، میں دین کی بہت فکریں کرتا ہوں۔ یہ عقل پن اور بڑائی جو اس میں آ جاتی ہے، دین کے راستے سے بھی شیطان آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ دین میں کام کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، لوگوں کو مجھے میری عزت کرنی چاہیے۔ یہ سب اندر کا سڑن، شیطان جو ہے نا اندر میں سڑن پیدا کرتا ہے۔ سوکا کرتا عبادت اور سوکا دینی فکر کرتا، پر منہ اندر یہ انجیشن بھرے کہ بدو جو ہے انہوں بیکار تھی جائے، ظاہری عبادت بدی بیکار تھی جائے۔ اس لیے بھائی انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، دل کی نیتیں، دل کی جذبات، دل کے ارادے، ورنہ شیطان اچک لے گا۔ شیطان کے دھوکے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات، مثلا علماء کرام، صوفیاء اعظام، دولت مند حضرات وغیرہ کو شیطان کن کن طریقوں سے دھوکہ میں مبتلا رکھتا ہے اور کیسی کیسی تدبیروں سے ان کو بڑے خیر سے محروم کر کے چھوٹے خیر میں اور خیر سے نکال کر شر میں ڈال دیتا ہے کہ انسان تو یہ سمجھتا رہے کہ ہم نیک ہیں اور اچھا عمل کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہوتے ہیں۔ کیا آیت ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوششیں بیکار گئی دنیاوی زندگی میں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی کوششیں بیکار ہے۔ مثال کے طور پر بعض حضرات نے منکرات کو بھلائی اور نیکی سمجھ لیا، منکر ہے لیکن اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں، جیسے مسجد بنا کر اس کو مال حرام سے سنوارا، اور بعض اس میں تمیز نہ کر سکے کہ کیا اپنے لیے کرتے ہیں اور کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں تمیز نہیں کر سکے کہ میں جو کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں یا اپنے کو چمکانے کے لیے کرتا ہوں، اس میں فرق نہیں کر سکے، اور شیطان کی وسوسے میں آ کر کے مثلا وہ بعض کہتے ہیں مقرر ہے جن کی غرض لوگوں کے نزدیک مقبولیت اور مرتبہ حاصل کرنا ہو، دین کی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کا اندر کا مقصد کیا ہے؟ لوگ میری عزت کریں۔ تو دیکھو یہ اندر میں خرابی پیدا کر کے آدمی کو شیطان بہکاتا ہے، اور بعض اہم اور افضل کو چھوڑ کر غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں، بعض فرائض کو ترک کر کے نفل میں لگے رہتے ہیں، اور بعض مغز کو ترک کر کے چھلکے کی طرف لپکتے ہیں، جیسے وہ شخص جس کی نماز میں ساری توجہ حروف کی تصحیح وغیرہ پر ہو، اور بس دیکھو حروف کی تصحیح اور حروف کو صحیح ادا کرنے کے اوپر پوری توجہ کر دی، لیکن اس سے جو معانی اور جو اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں، اس سے توجہ کو ہٹا دیا۔ شیطان ایسا کرتا ہے، ایک چیز میں آدمی کو بہت دور تک لے جاتا ہے اور دوسری چیز سے غافل کر دیتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ایسے راستے ہیں جو تمام طبقات اور ان کی مثالوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد ہی واضح ہو سکتے ہیں۔ دوسری مثال گنہگار مسلمانوں کے دھوکے کی ہے۔
وہ کہتے ہیں اللہ کریم ہے، لہذا ہم اس سے معافی کی امید رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اور اپنی اس جھوٹی آرزو اور دھوکہ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس کا نام رجا یعنی امید رکھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور ان کا گمان یہ ہے کہ رجا تو دین میں ایک پسندیدہ صفت اور اچھا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تو امید رکھنی چاہیے اس کی رحمت سے۔ ارے بھی گناہ کر کے تو امید رکھتا ہے، نیک کام کر کے امید رکھ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت کس سے قریب ہے؟ نیکوکاروں سے قریب ہے۔ نیک کام کر کے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے تو اس کو رجا کہیں گے، اس کو امید رکھنا کہیں گے۔ اور گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ہمیں اس کی رحمت سے امید ہے۔ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، تیرے لیے توبہ کر۔ اور اللہ کی نعمت تو بڑی وسیع، اس کی رحمت بہت عام، اس کا کرم سب کو شامل ہے۔ بھلا اس کے کرم کے سامنے بندوں کی گناہ کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا بولتا ہے کون؟ گناہ کرتے جاتا ہے وہ ایسا بولتا ہے، جبکہ ہم مومن بھی ہے اور توحید کے قائل بھی ہے، لہذا اپنے ایمان کے وسیلے سے ہم کو معافی کی امید ہے، ایسا بولتا ہے۔ یعنی دھوکہ شیطان کا کس طریقے سے آتا ہے یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ بعضوں کی اس امید کا بھروسہ باپ دادا کی نیکی اور ان کے مرتبے کی بلندی پر ہے۔ ہمارا باپ دادا بہت آوا نیک تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہ آتی راکشی ہے، اور ان کا گمان یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد انتہائی تقویٰ والے تھے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بے حد ڈرتے تھے، اور یہ باوجود اپنی بے انتہا فسق و فجور کے باوجود عذاب سے مطمئن ہے۔ دیکھو یہی ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دینا شیطان کو ایسا آتا ہے، ایسا فن ہے کہ بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مشائخ کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض ایسے بھی ہے جو اپنی طاعتوں کو اپنے گناہوں سے زیادہ خیال کرتے ہیں کہ گناہ تو ہم نے کیے لیکن طاعت ہم نے بہت زیادہ کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے، حساب نہیں لیتے اپنے نفس سے، اور اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے۔ جب کوئی طاعت کرتے ہیں تو اس کو گرہ باندھ لیتے ہیں اور شمار کرتے رہتے ہیں کہ تو ہارو کام کری سے، تو شیطان ان کو اچھے کام ہی یاد دلاتا ہے اور وہ اسی میں اپنے آپ کو مطمئن کر کے رکھتے ہیں، اور گناہ کی طرف توجہ جاتی نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لینے میں، جوانی میں میں نے زبان سے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، آنکھوں سے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، کان سے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، شہوت اور غضب اور غصہ کی وجہ سے کیسے کیسے گناہ ہوئے ہیں، یہ سوچنا ضروری ہے۔ سوچیں گے تو پتہ چلے گا ہاں بہت بری حالت ہے ہماری، کیا ہوگا، سچی توبہ نہیں کی ہے ابھی تک، کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں شیطان کا دھوکہ کھلے گا۔ دیکھو ایسی کتابیں پڑھنے سے شیطان کے دھوکے سے ہم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص زبان سے استغفار کرتا ہے یا دن میں 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی غیبت بھی کرتا ہے اور ان کی آبرو پر حملہ بھی کرتا ہے، اور پورے دن بے شمار ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی نظر تسبیح کی عدد پر رہتی ہے کہ میں نے 100 مرتبہ استغفار پڑھا ہے۔ اپنی اس دن بھر کی بکواس سے وہ غافل رہتا ہے، دن بھر میں جو گناہ کیے زبان سے اس کو نہیں دیکھتا ہے، سوچتا نہیں ہے، جس کو اگر لکھا جاتا اور شمار کیا جاتا تو اس کی تسبیح اور استغفار سے ہزاروں لاکھ گنا زیادہ ہوتی ہے، اور کرام الکاتبین نے اسے بھی لکھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کلمے پر عقاب اور عذاب کی دھمکی دی ہے۔ ایسے کلمات اس نے بول دیے ہیں۔
لیکن یہ شخص ہے کہ بس اپنی تسبیحات کے فضائل کو سوچتا ہے، غیبت، چگلی، جھوٹ، نفاق کی باتیں اور اس کے علاوہ بہت سی زبان کے گناہ کرنے والوں کی سزاؤں کے متعلق جو وعید وارد ہے ان کو وہ بھلا رہتا ہے، اور یہ خالص دھوکہ ہے۔ ایک ہی پہلو کو آدمی دیکھے گا، دوسرا پہلو نہیں دیکھے گا تو دھوکے میں رہے گا کہ نہیں؟ کس قدر تعجب کی بات ہے اس شخص پر جو کتابت کی اجرت میں ایک کی رات فوت ہونے کے خوف سے تو نفس کا محاسبہ اور گفتگو میں احتیاط کرتا ہے، لیکن جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کے فوت ہونے کے اندیشے سے ذرا احتیاط نہ کرے۔ دنیا کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، اور آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ بد نظری کی سزا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عورت کی خوبصورتی پر شہوت کی نظر ڈالے گا تو اس کی دونوں آنکھوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آنکھ میں اگر ایک جو ہے معمولی سا یہ بال بھی اگر چلا جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایک ریت کا دانہ بھی اندر ہو تو برداشت نہیں ہوتا ہے، تو آنکھ میں اگر سیسا ہوا، پگھلا ہوا سیسا دونوں آنکھوں میں ڈالا جائے تو کیا حال ہوگا؟ گرم گرم تیل ڈالا جائے دونوں آنکھوں میں تو کیا ہوگا؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت شرمگاہ سے زیادہ کرنا چاہیے، نظر کی حفاظت شرمگاہ سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، کہ حوادث کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے، نظر سے ابتدا ہوتی ہے، بد نظری پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے جو ہے بالکل بدکاری تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ آگ کے شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، چنگاری معمولی ہے لیکن اس سے ابتدا ہوتی ہے، تو اسی طرح آنکھ سے ابتدا ہوتی ہے اور آدمی پھر اصل گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بڑے موبائل سے یا ایسے فوٹے اخباروں میں عورتوں کے وہ آتے ہیں تصویریں، یا ادھر ادھر کہیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ایسے تصویریں ہوتی ہے، تو اس کو یا ڈائریکٹ عورتوں کو یا خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر کے آدمی جو ہے دل میں جو ہے خیال پکاتا ہے، بدکاری کے خیال، شہوت کے خیال، یہ سب دل کا گناہ ہے، دل کا زنا ہے۔ کیا ہے؟ دل کا زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور دل کا گناہ، دل کا زنا کیا ہے؟ تمنا کرنا، کیا ایسا کرنے کا مجھے موقع مل جائے تو کیسا مزہ آوے، یہ دل کا زنا ہے۔ کان کا زنا پرائی عورت کی بات سننا ہے، اور زبان کا گناہ پرائی عورت سے بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پرائی عورت کو ہاتھ لگانا ہے، پیر کا زنا پرائی عورت سے ملنے کے لیے آدمی چلے، یہ پیر کا زنا ہے، اور اصل زنا تو شرمگاہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ سب زنا کے مقدمات ہیں، زنا تک کھینچ کر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ آنکھ سے دیکھنے کے بعد دل میں خیال جمنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرف قدم اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں آہستہ آہستہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے عنوان ہے، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک ایک عورت کا گزر اس طرف سے ہوا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے کسی عورت کو دیکھے اور وہ عورت اس کو اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاوے، کیونکہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے
اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ یہ الفاظ حدیث ہی کے ہے۔ دیکھو یہ علاج کرنا ہے اپنے شیطان کے حربوں سے علاج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا ہے اس کو بھی حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ عورت کے گھر سے نکلنے کے آداب، عورت گھر سے اگر ضرورت کی بنا پر نکلے تو اس کے آداب بتائے ہیں۔ مکمل برقعے میں ہو اور برقع سادہ ہو، بھڑکدار چمکدار نہ ہو، نقشین والا نہ ہو، جس میں چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں بھی چھپا ہوا ہو۔ چہرہ کھولنا حرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ میں دستانے اور پاؤں میں موزے پہن لے۔ نمبر 3 خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ نمبر 4 شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ نمبر 5 برقعے میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ برقعے کے اندر اپنی نظروں کی پرائے آدمی پر نظر نہ ڈالے عورت۔ راستے سے ایک طرف چلے، بیچ میں سے نہ چلے۔ لمبا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ 48 میل کا سفر کرنا ہے تو ساتھ میں شوہر یا محرم ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ زیور پہن کر نہ جاوے۔ زیور اگر پہنا ہو تو بجنے والا زیور نہ ہو، نہ پہنے، آواز کرنے والا، گنگری والا۔ راستے میں عاجزی کے ساتھ چلے، مٹکتی ہوئی نہ چلے۔ نمبر 11 اگر غیر محرم سے بات کرنے کا موقع ہو تو خشکی اور روکھے پن سے بات کرے، نرمی سے بات نہ کرے، نرم لہجے سے بات نہ کرے، بلکہ خشک لہجہ استعمال اور روکھے پن کے ساتھ بات کرے، جس سے سامنے والے کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو۔ میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ نکلے۔ یہ کتنے آداب بتائے، 12 آداب بتائے باہر نکلنے کے۔ اپنی بیویوں کو سناؤ اور اس کے پابند کرو ان کو۔ یہ کہاں سے لکھا ہے انہوں نے؟ شرعی پردہ کیوں اور کیسے، ایک کتاب کا نام ہے، وہاں سے یہ نقل کیا ہے۔ شرعی پردہ کیوں اور کیسے، یہ محمد حسین صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر یہ ہے۔ شیطان عورت کی طاق میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عورت تو چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت تو چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، جیسے روپیے پیسے ہم چھپا کر رکھتے ہیں اور قیمتی چیزیں جواہرات وغیرہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور بلا شبہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت جب نامحرم مرد کے سامنے آتی ہے تو دو شیطان اس کے روپ، تو وہ شیطان کے روپ میں ہوتی ہے۔ جب عورت آتی ہے نامحرم کے سامنے تو وہ شیطان کے روپ میں ہوتی ہے، یعنی نامحرم کے دل میں برا خیال پیدا کر ہی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت جب تک اپنے گھر میں رہتی ہے تو وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتی ہے، اور جب اس کا قدم گھر سے بلا ضرورت نکلتا ہے تو اب وہ خود بھی شیطان سے محفوظ نہیں رہتی، اور پھر اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے خوبصورت برقعے کا حکم دیکھنا یہ ہے کہ پردے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عورت کی حرکات و سکنات غیر محرم سے پوشیدہ رہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ عورتوں کے زینت والے کپڑوں کو تو اوپر کی چادر یا برقع چھپا لیتا ہے، اگر برقعے میں مزین اور خوبصورت ہو، اگر برقع ہی مزین اور خوبصورت ہو
تو اس کی خوبصورتی کو کس طرح چھپایا جائے گا؟ سادہ ہوگا تو وہ اندر کے کپڑے اچھے ہوں گے تو اس کو چھپا دے گا، اور وہ خود مزین نہیں ہوگا وہ برقع تو وہ برابر ہے، ورنہ وہ خود جو ہے زینت کی چیز ہو جائے گا۔ ایسے برقعے تو مردوں کو متوجہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اس کا ترک کرنا ضروری ہوگا۔ ایسا برقع استعمال کیا جائے جو مردوں کی نظروں کو متوجہ کرنے کا سبب نہ بنے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اس طرح باہر نکلے کہ مردوں کو اس کی طرف دیکھنے کی رغبت نہ ہو۔ یہ رغبت نہ ہو کب ہوگا؟ جبکہ وہ سادہ برقع ہو، اور جو ہے سادے جو بھی چپل وغیرہ ہے وہ سادے ہو۔ اگر چپل ایسے خوبصورت ہے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کی نظر اس کے اوپر پڑے گی۔ تو کتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے عورتوں کو۔ یہ سب آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں یہ احکام زندہ کریں، اپنی عورتوں کو سناویں، اس کو اپنی عورتوں کو اس کے مطابق یہ حکم ہے شریعت کا، اس کو جو ہے ان کو نہیں بتائیں گے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اذان 7:45 بجے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔